بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین، کلام اہل بیت کلام نور میں سے ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تحف العقول سے امام سجاد علیہ السلام کی حدیث نقل کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا المومن من دعائہ علی ثلاث، کہ جب مومن دعا کرتا ہے تو مومن کی دعا کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اما یدخر لہ، یا تو اس کی دعا اس کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، و اما یعجل لہ، یا اس میں تعجیل کی جاتی ہے اور فوراً اس کی دعا کو مستجاب کر لیا جاتا ہے، و اما ان یدفع عنہ بلاء یرید ان یصیبہ، یا پھر جو مصیبت، جو آفت، جو بلا اس تک پہنچنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس مصیبت کو رفع کر دیتا ہے اور اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ مومنین کرام، یاد رکھیے خداوند عالم نے اپنے بندوں کو دعا کے لیے کہا ہے اور قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، سورہ مبارکہ غافر میں۔ تو بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری دعائیں ہیں، جو رب سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مومنین یاد رکھیے، اگر شرائط دعا بھی موجود ہوں اور موانع قبولیت نہ ہوں، جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن سکتی ہیں چیزیں، وہ تمام موانع بھی برطرف ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ ہماری دعائیں مستجاب نہ ہوں۔ کریم اللہ ضرور مستجاب کرتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کو دنیا میں قبول کرنا اس بندہ مومن کے لیے وہ مصلحت نہیں رکھتا، اس کے فائدے میں نہیں ہوتا، اس کی مصلحت میں نہیں ہوتا، اس کی صلاح میں نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اس کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بیٹا، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، وہ ماں باپ ہر چیز اس کو لا کے دینے اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب کوئی نقصان دہ چیز مانگنے کی ضد کرتا ہے، چھری، چاقو، کوئی کینچی، کوئی ماچس، کوئی ایسی چیز جس سے وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے، تو کبھی بھی ماں باپ کوئی نقصان دہ اور کوئی مضر چیز اس کے ہاتھ میں دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم تو ظاہر ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم رب سے مانگتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ عالم الغیب ذات تو اپنے علم غیب سے وہ جانتی ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز کے فائدہ میں نہیں ہے۔ تو بس اوقات وہ چیز ہمارے نفع میں نہیں ہوتی، اس لیے پروردگار اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن وہ دعا آپ کی ضائع نہیں جاتی۔ خداوند عالم اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے اور اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ بنا لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی مورد میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کو طلب کرتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے، فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ أَخِّرُوا إِجَابَتَهُ شَوْقًا إِلَىٰ صَوْتِهِ وَدُعَائِهِ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک وجہ امام فرماتے ہیں کہ اس دعا کے قبول نہ ہونے کی بظاہر یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے ملائکہ اس کی اجابت کو مؤخر کر دو، ابھی فوراً اس کی حاجت کو پورا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آواز سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار سے محبت کرتا ہے، خدا اس کی مناجات کو، اس کی آواز کو سننا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی عاجزی کو میں سنتا رہوں، اس لیے اگر اس کی حاجت فوری پوری ہو گئی تو پھر یہ رب سے مانگنا چھوڑ دے گا، اظہار عاجزی نہیں کرے گا۔ اور فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور آقا نے فرمایا پھر جب قیامت کا دن آئے گا، قال اللہ تعالی عبدی دعوتنی وأخرت اجابتک، اے میرے بندے دنیا میں تو نے دعا کی تھی، مجھ سے مانگا تھا، مجھے پکارا تھا، میں نے اس اجابت اور قبولیت کو مؤخر کر دیا، وثوابک قضا و قضا، اور اب یہ اتنا 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 اجر اور ثواب ہے تیرے لیے، یہ اس دعا کا صلہ اور اس دعا کا بدلہ ہے جو دنیا میں تیری دعا مستجاب نہیں ہوئی ہے۔ وَدَعَوْتَنِي فِي قَضَا وَقَضَا فَأَخَّرْتُ إِجَابَتَكَ
اور تو نے وہ دعا مانگی، وہ مانگی، وہ مانگی، اور وہ میں نے ساری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیں، اور یہ سارا ثواب اور اجر ان دعاؤں کا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت جب وہ دیکھے گا مومن، وہ بڑے بڑے پہاڑوں جتنا اجر اور ثواب اس بندہ مومن کے لیے، تو اس وقت فیتمن المومن، اس وقت وہ مومن تمنا کرے گا انہ لم یستجب لہ دعوۃ فی الدنیا مما یری من حسن الثواب، اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا مستجاب نہ ہوئی ہوتی، اور ان تمام دعاؤں کا صلہ اللہ مجھے آخرت میں عطا کر دیتا اور آخرت میں دے دیتا۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وہ دعا کی ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، تو اگر وہ دعا نہیں قبول ہوتی تو اللہ اس دعا کے صدقے میں اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس تکلیف کو رفع فرما دیتا ہے۔ اور حدیث معصوم بھی ہے کہ الدعا ترد القضاء، یہ دعا ہے جو قضا کو ٹال دیتی ہے۔ لہذا مومنین بارگاہ رب العزت میں دست دعا بلند کرنے سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ دعا کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس دعا والے عمل سے بھی محبت کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں آقا کے لیے ایک جملہ ہے کہ امیر المومنین رجل دعا، امیر المومنین علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے۔ مکتب تشیع مکتب دعا ہے، مذہب شیعہ مذہب دعا ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بہت قیمتی دعائیں تعلیم فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جس کو دعا کی توفیق حاصل ہو گئی، جس کو رب سے مانگنے کا سلیقہ آ گیا، جو دعا کرنے لگ گیا، اس کو پھر قبولیت بھی نصیب ہو گئی، اور اس کی دعاؤں کو رب نے مستجاب بھی بنا لیا۔ خدا بند عالم ہمیں دعا کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔